السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام پاک میں کچھ کلمات ایسے ہیں کہ اکثر ہندوستانی اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور وہ ہے حرف عین۔ جب عین یا کے بعد یا تا کے بعد یا حمزہ کے بعد جب آتا ہے تو عین کے بجائے الف پڑ جاتے ہیں اور پھر جھٹکا بھی لگاتے ہیں، تو گویا کہ اس میں ایک الف اور پھر حمزہ۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے اوپر لکھا ہے یا اور عین، تو عین کا مخرج حلق کے درمیان سے، تو دیکھیے یا زبر عین یا 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 یعلمون، تو یا پر منہ جو ہے، ہونٹ جو ہے کھلتے ہیں رائٹ اور لیفٹ میں، یہ یعلمون یہ۔ تو اگر ان ہونٹوں کو بجائے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر کھول دیا جائے تو الف ہو جاتا ہے، جیسے یا۔ اب یا کی پوزیشن کیا ہے ہونٹوں کی؟ اوپر اور نیچے، یا منہ کھلتا ہے، اور یہ فتح میں فتح کی طرح منہ جو ہے لیفٹ اور رائٹ، اوپر نیچے نہیں۔ تو یعلمون تعلمون یعقلون تعقلون اعبد، ایک قل یا ایھا الکافرون میں بھی حمزہ زبر عین اعبد تعبدون۔ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہمارے یہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ایاک نع، تو الف بھی بڑھ گیا حمزہ بھی۔ یعلمون تو الف اور حمزہ، اسی طرح تعلمون تعقلون، تو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور یہ خامی اوپر سے چلی آ رہی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ عرب کس طرح ادا کرتے ہیں، خاص کر عرب کے قراء حرمین شریف کے، تو ان کی ادائی کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور اس طرح پڑھنا چاہیے۔ یعلمون یعنی یا نہیں، جہاں یا کر دیے الف کا اضافہ، پھر عین کا مخرج جو ہے نہ جاننے کی وجہ سے ایک جھٹکا سا آ جاتا ہے یعلمون۔ لہذا کوشش کریں، جب انسان کوشش کرے گا نیک دل سے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق شامل حال رہے گی۔ تو پھر سنیے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد نعبد، اور پھر پورے قرآن شریف میں یعلمون تعلمون یعقلون تعقلون، سورہ کافرون میں اعبد تعبدون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔